یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے اور حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر رضا، خاک ہو جائیں عدو مگر ہم تو رضا، جب تک ہے دم میں دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک ہے دم میں دم میلاد ان کا مناتے جائیں گے۔ تو سامعین و حاضرین، حمد و صلوات کے بعد ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انتظام کیا گیا۔ مبارکباد دیتا ہوں میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور ریاض نعت رسول کونسل والے جتنے بھی احباب ہیں تمام کو کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، اور جتنے بھی لوگ دور و نزدیک سے جلوس کی شکل میں یہاں پہ آئے، اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے، اور تھانے والی بستی سے جتنے بھی احباب آئے میں ان کی محبتوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ اللہ اسی طرح ہمیں حضور کا پیار عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، مختصر سے وقت میں میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی کتاب الاضافات یومیہ میں ایک بات نقل کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ میر زاہد کی مجلس سے اٹھ کر وہاں سے میلاد کی محفل سن کر رات کا پچھلا پہر ہو رہا تھا، گھر واپس آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری زبان پہ ایک شعر تھا حضرت شیخ سعدی کا، میں وہ ربائی پڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ شیخ سعدی نے لکھا، جز با دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز با دوست ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بے خانی طوالت است، اور سعدی بشوق دل لوح دل از نقش غیر حق۔ فرماتے ہیں 3 مصرے میں پڑھ چکا، چوتھا مصرہ مجھے آ نہیں رہا تھا۔ آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں چوتھا مصرع اس ربائی کا مجھے آ نہیں رہا، پھر پیچھے سے پڑھتا ہوں، 3 مصرے پڑھتا ہوں، چوتھا مصرع بھول جاتا ہوں، آتا نہیں ہے۔ بڑی گفت ہوئی کہ چوتھا مصرع کیوں نہیں آ رہا؟ آپ نے کہا کاش کہ آج شیخ سعدی ہوتے اور میرے اس مشکل کو حل کرتے، مجھے بتا جاتے کہ چوتھا مصرع کیا پڑھنا ہے۔ بس یہی بات ابھی کہی تھی، یوں جو ہے وہ آپ گلی میں مڑے ہیں، کیا سامنے دیکھے ہیں ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، باروب چہرہ ہے، سامنے آئے اور کہنے لگے عبد الرحیم چوتھا مصرع جو نہیں آ رہا وہ سن، وہ یہ ہے کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ چوتھا مصرع بتا کر جب جانے لگے، حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے دامن پکڑ لیا، اے آنے والے تو کون ہے جو میری مشکل کو حل کر کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اے عبد الرحیم جس کو یاد کر رہا تھا وہی سعدی ایران سے تیری مشکل حل کرنے کے لیے آیا ہوں، جسے یاد کر رہا تھا وہی شیخ سعدی ہوں۔ ارے اشرف علی تھانوی یہ بات لکھ گیا کہ شیخ سعدی ایران سے چل کے دلی کے بازاروں میں انہیں پتہ چل گیا کہ میرا ایک چاہنے والا عبد الرحیم دہلوی مشکل میں ہے، مجھے پکار رہا ہے مشکل حل کرنے کے لیے، بغیر جہاز کے، بغیر کسی گاڑی کے آپ جو ہے وہاں پہ اسی وقت پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ ہے یہاں نیا لاہور کی دھرتی پہ بیٹھ کر اگر کوئی سنی عاشق رسول مشکل وقت ہو یا مشکل وقت ہو یا خوشی کے لمحے ہو، اگر رسول اللہ کو پکارے اور کہے کدی غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی
محل یا رسول اللہ. ہمارا ایمان ہے اگر ہم یہاں سے پکاریں مدینے والے وہاں پہ سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. تو شیخ سعدی مشکل حل کرنے کے لیے آ گئے. آج ہم یہاں پہ حضور کا میلاد منا کے بیٹھے ہیں. ان کی آمد پہ آنے والوں تمہیں مبارک ہو. حضور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں کون کس محبت کے ساتھ آج آیا ہے. حضور پہچان رہے ہیں، تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں. ارے اللہ نے اہل سنت و جماعت کا مقدر بلند کر دیا. سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سارے نبیوں کا ماننے والا ہو، سارے اصحاب کا ماننے والا ہو، سارے اہل بیت کا ماننے والا ہو، سارے ولیوں کا ماننے والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا فرمایا، اچھی صورت پہ پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اس انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ میں ایک علمی بات کہہ کے تو اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ہم نے انسان کو، یہ جو آج کہتے پھرتے ہیں نا وہ ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے تھے. سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے انسان کو پستیوں کی طرف دھکیل دیا. انسان اسفل سافلین، انسان احسن تقویم. گنتے آئیے گا کتنے انسان ہو گئے؟ دو طرح کے انسان. اسفل سافلین بھی ہے، احسن تقویم بھی ہے. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے اس انسان کو پانی کے اچھلتے قطرے سے پیدا فرمایا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. پھر ہم نے اس انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. جو سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، تو کہو نا سبحان اللہ. ہم نے انسان کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا. کتنے طرح کے انسان ہو گئے قرآن سے؟ 4 طرح کے انسان. احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان سمیع، انسان بصیر. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں ہے. 4-5 قسم کے انسان ہو گئے. ایک اور مقام پہ رب فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا. انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے. ارے تم سن کر عجیب تمہیں محسوس ہو رہی ہوگی، یہ سارے قسم کے انسان ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. انسان ظالم بھی ہیں، جاہل انسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. رب کہتا ہے انسان بڑا ناشکرا ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے. ایک قسم کا انسان اور مل گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے، اب آئیے سنیے، اللہ نے قرآن میں کتنے قسم کے انسان بیان فرما دیے. اور بھی آیتیں پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت مختصر ہے. پھر توجہ رکھیے گا. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان ظالم، انسان جاہل، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ناشکرا، انسان خسارے میں رہتا ہوا. 8 قسم کے انسان میں نے قرآن سے پڑھ دیے. جو آپ معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو پائے جاتے ہیں اس قسم کے انسان. 8 قسم کے انسان میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. ارے محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں، تم بتاؤ ان میں سے کس جیسا کہو گے؟ ان میں سے کس جیسا کہو گے؟ کہتے ہو کہ اپنے جیسا. اس معاشرے میں تو ظالم انسان بھی بستا ہے، اس معاشرے میں جاہل انسان بھی بستا ہے، اس معاشرے میں جلد باز بھی انسان بستا ہے، اس معاشرے میں جلد ناشکرا انسان بھی بستا ہے. محمد کو اپنے جیسا کہنے والوں، تم انہیں کس جیسا کہو گے؟ آؤ میں وہ بھی قرآن پڑھ دوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا.
ارے اپنے جیسے کہنے والوں، ان 8 میں سے کس جیسا کہو گے؟ رب کا قرآن کہتا ہے انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ ساری کائنات کی جان ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے کہ جن کی ولادت ہو رہی ہو تو ولادت کے وقت سارا گھر روشن ہو جاتا ہے، جگمگ ہو جاتا ہے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں میں نے اس روشنی میں گھر میں بیٹھ کر مشرق و مغرب سارا کچھ دیکھ لیا۔ ارے تو پیدا ہو، تیرے پیدا ہونے پر پڑوس والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آیا ہے۔ محمد ابھی آئے نہیں، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اعلان کرتا آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اگر ہم پیدا ہوتے ہیں پڑوس کو بھی پتہ نہیں ہوتا، محلے میں بھی خبر نہیں ہوتے، میرے نبی آئے نہیں، دنیا کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ ارے ان کو اپنے جیسا کہنے والے ذرا غور تو کر، اللہ نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ ساتوں آسمان بنتے، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ ہوتی، نہ یہ سارا کچھ ہوتا، نہ انسان پیدا ہوتے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی خاطر زمین و آسمان سجا کے بتا دیا تیرا پیدا ہونا اور ہے، محمد کی خاطر تو رب نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں، وقت کم ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میرے بعد آپ علامہ صاحب کا خطاب سنیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آئیے ان سے پوچھتے ہیں آپ نے حضور کو دیکھا ہے، بتائیے حضور کیسے تھے؟ تو حضرت حسان بول اٹھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بول کے کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا ہے، دیکھتی ہی کیسے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جیسا حسین کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو خلقتا مبرعا من کل عیب، آج نبی میں عیب تلاش کرنے والوں حضرت حسان کی بات بھی سن لو، جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، تو نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ کیسے تھے؟ دیکھنے والے کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے انہیں ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے بنایا کہ گویا کہ جیسے حضور چاہتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات کہہ کے، صرف ایک بات، کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے بنایا گیا، ایسے بنایا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ ابھی بنے نہیں، پھر اللہ نے آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق کیسے بنایا؟ یہاں پہ علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ مثال کے ذریعے بات سمجھیے، میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کھلکھلے چہرے موجود ہیں، آپ جب بھی شیشہ دیکھیں، شیشہ دیکھ کر انسان کے دل میں ضرور کوئی نہ کوئی حسرت پیدا ہوتی ہے، شیشہ دیکھ کر انسان سوچتا ہے باقی تو میں بڑا سونا، اللہ میرا نک بھی باریک اچا بناندہ تک حسن اور اضافہ ہو جانا سی۔ شیشہ دیکھ کے انسان سوچتا ہے باقی تو میں بڑا خوبصورت ہوں، میری آنکھیں اور موٹی ہوتی حسن میں اضافہ ہو جاتا، باقی تو بڑا خوبصورت ہوں، میری یہ جو ہے وہ ہونٹ ہیں ذرا باریک ہوتے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، باقی تو بڑا خوبصورت ہوں، گردن سراہی کی طرح تھوڑی لمبی ہوتی حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، باقی تو بڑا خوبصورت ہوں، کان ذرا چھوٹے ہوتے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، باقی تو بڑا خوبصورت ہوں،
ماتھا ذرا چوڑا ہوتا حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، باقی تو بڑا خوبصورت ہوں، بال ذرا سیاہ ہوتے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، اور پلکیں ذرا لمبی ہوتی حسن میں اور اضافہ ہو جاتا، اور ابرو جو ہے ذرا خمدار ہوتے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ہر بندے کے دل میں اپنا چہرہ دیکھ کر حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسا ہوتا تو میرے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا۔ ارے سنیے، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے کہ جب کبھی آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، جب کبھی آپ شیشے کے سامنے جاتے ہیں حضور کے دل میں کبھی حسرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ میں ایسے ہوتا تو اور حسن میں اضافہ ہو جاتا، ایسے ہوتا تو حسن میں اور اضافہ ہو جاتا۔ نہیں نہیں، اللہ نے اپنے محبوب پر حسن کے سارے تقاضے پورے فرما کر رب نے قرآن میں قسم اٹھا دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں نے محبوب کو ایسے بنایا ہے حسن کے سارے تقاضے پورے ہو گئے، میرے محبوب کے دل میں کوئی حسرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور جب میرے مرشد کریم نے دیکھا، ہم نے اور آپ نے تو دیکھا نہیں نا، جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آج کہتے پھرتے ہمارے جیسا، ان سے پوچھو دیکھا ہے جو کہتے ہو ہمارے جیسا؟ کس نے دیکھا ہے؟ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اور جب میرے مرشد کریم سلطان العارفین نے دیکھا، آپ کے پہلے مرشد، پہلی بیعتی حضور کے ہاتھ پر ہے، رسالہ روحی میں آپ فرماتے ہیں میری پہلی بیعتی حضور کے ہاتھ پہ ہے، اور آپ نے دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں تن میرا یارا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نر جا لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا پر اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بجا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار میرے علی شاہ نے دیکھا تو آپ بول اٹھے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں۔ اعظم چشتی کے لہجے میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعظم چشتی نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے۔ آج جو ہے وہ مغرب چند الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس والوں سن لو، اللہ نے محبوب بنایا ہی ایسے ہے، اللہ نے محبوب بنایا ہی ایسے ہے جس کا کوئی مثل کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے تو اسی لیے اپنے محبوب کا سایہ رکھا ہی نہیں ہے تاکہ کوئی مثل نہ بنا سکے۔ تم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتیں دے چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سینس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سینس نواوے۔
اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا جال نہ جلی جاوے تے علم خدا نے انہا دیتا اکلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ ہو دی جڑا آوے وک وک جاوے خلقو دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور ریاض نعت رسول کونسل والوں کو کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا تمام عاشقان رسول اس پاک محفل میں شریک ہوئے اللہ سب کا آنا سب کی حاضری کو قبول فرمائے